الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. سورۃ النساء آیت نمبر 94 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اے ایمان والوں، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اپنی تھوڑی بکریوں کے پاس تھا. صحابہ اکرام کی ایک جماعت کا، مسلمانوں کی ایک جماعت کا وہاں پر سے گزر ہوا تو اس نے السلام علیکم کہا، لیکن مسلمانوں نے اس چرواہے کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے لی. تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، اور یہی روایت کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سنن ترمذی میں بھی موجود ہے. قبیلہ بنو سلیم میں کا ایک شخص اپنی بکریاں چراتے ہوئے چند صحابہ پر سے گزرا. اس نے انہیں سلام کیا تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے اس نے جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے، حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے، تاکہ ہم اسے مسلمان سمجھ کر کے قتل نہ کریں، اس بنا پر اس نے سلام کیا ہے. چنانچہ انہوں نے اس چرواہے کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے لی. بکریاں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی. فرمایا کہ اے ایمان والوں، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، یعنی سفر جہاد کے لیے نکلو، اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے. تو اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلامی فرما برداری کا اظہار کرے، مثلا السلام علیکم کہیں یا اسلام کا کلمہ پڑھ لیں یا کسی بھی طرح سے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دے، تو تم یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں شرعی احکامات کا مدار ظاہر پر ہے. کسی شخص کے باطن کو ٹٹولنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے. باطن کو اللہ کے حوالے کر دیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے باطن کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، لیکن دنیا میں ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا. کسی آدمی سے متعلق بدگمانی نہیں کی جائے گی. کوئی کلمہ پڑھ لے، کوئی سلام کرے تو بدگمانی نہیں کی جائے گی. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مہم پر روانہ کیا، جنگی مہم پر. دشمن سے مقابلہ ہوا. دوران جنگ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور ایک انصاری شخص جب ایک شخص پر اچھی طرح سے قابو پا لیے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. جیسے اس شخص نے کلمہ پڑھا تو انصاری نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا.
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ چنانچہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے۔ فرمایا اقتلت رجلا بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد تو نے قتل کیا ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد تو نے قتل کیا ہے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے اے اللہ کے رسول، اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ کہا تھا۔ آپ بار بار یہ کلمہ دہراتے رہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا تو میں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش سے، آپ کی ڈانٹ اور ڈپٹ سے بچ جاتا۔ اور بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ کیا وہ اپنے اس اقرار میں سچا تھا کہ جھوٹا تھا؟ تو ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا دنیا میں شرعی احکام کو لاگو کرنے کے لیے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول بھلا بتائیے اگر میں کسی کافر سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے اور جنگ میں وہ میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت میں چلا جائے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے لیے اسلام لایا ہوں، کیا یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت قتل کرو۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اسے قتل مت کرو، اگرچہ اس سے تمہیں تکلیف کیوں نہ پہنچی ہو، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی وہ ظالم تھا اور تم حق پر تھے۔ اگر کلمہ کہنے کے بعد اگر تم اسے قتل کر دو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے اور وہ مظلوم بن جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو، اللہ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں یہ تصریح ہے کہ مسلمانوں کو جہاد اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے دین کی سر بلندی کے لیے کرنا چاہیے۔ مال غنیمت حاصل کرنا ان کا مطمع نظر نہ ہو، ان کا مقصود نہ ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ یعنی اس سے پہلے جب تم نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام میں داخل ہوئے تھے، صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تمہاری جان، تمہارا مال حفاظت میں آ گیا، تمہاری جان محفوظ ہو گئی، اور تم سے کوئی تفتیش نہیں کی گئی کہ تم نے صرف زبانی طور پر کلمے کا اقرار کیا ہے یا اس اقرار میں تمہارا دل بھی شامل ہے۔ تحقیق نہیں کی گئی، تم نے کلمہ پڑھا، تمہارے ظاہر کا اعتبار کیا گیا۔ تو تم بھی اپنے اس دور کو یاد کرو اور دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے تمہاری بھی کچھ صورتحال ایسی ہی تھی، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ فَتَبَيَّنُوا، لہٰذا اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں دو بار فتبینوا یا تبینوا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اللہ کے راستے میں سفر کرو تو فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، پہلے سفر کا ذکر ہے اور یہاں سفر کا ذکر نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سفر ہو یا حضر ہو، مسلمانوں کو ایک عام ہدایت دی گئی کہ بلا تحقیق کے محض اپنے گمان پر عمل نہ کریں۔
تحقیق کر لیا کرے، خصوصاً لوگوں کے جانوں اور مالوں کی حفاظت کے معاملے میں مسلمانوں کو بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلام یہ سلامتی کا دین ہے، ظلم والا دین نہیں ہے کہ محض گمان کی بنا پر ہم کسی کے متعلق کہہ دیں کہ تو مومن نہیں ہے، کسی کو قتل کر دیں۔ تو یقین پر عمل کرو، اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آج کے لیے بس یہی ایک آیت کریمہ کافی ہے، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔